شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے اور کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسلامیات کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو آپ کو پچھلی پریویس ڈائری تھی آپ کی، اس میں سورۃ کوثر جو آپ نے قرأت اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنی تھی، مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج کو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات۔ پیج نمبر 7 ہے، بک اوپن کریں اور پیج نمبر 7 پہ ڈے اینڈ ڈیٹ مینشن کر لیں جلدی سے، اور پینسل میرے ہاتھ میں پکڑیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو سب سے پہلے ریڈنگ سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے پیارے بچوں کہ ایمانیات اور عبادات کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو سچے اور پکے دل سے مان لیں کہ یہ ایسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اس پہ پختہ یقین رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واحد لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ان تمام باتوں پہ، فرشتوں کے پہ، الہامی کتابوں پہ اور رسولوں پر اور ان آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھنا، بالکل پکا، کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو اس کے بارے میں، اس کو بولتے ہیں ایمانیات۔ ٹھیک ہے، اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں، ذرا دیکھیں، پینسل اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے نیچے ورڈ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو، اور اس کے جو ہجے ہیں اور اس کے جو سپیلنگ ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیسے وہ ورڈ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات، کسی بات کو سچے دل سے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، تسلیم کر لینا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا، یعنی اس کو ماننا بھی، اس کا اظہار بھی کرنا، اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے، اس کی وحدانیت یعنی صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن، جب اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے جو اصول پر عمل پیرا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جب اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی، اس بات پر یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ٹھیک ہے، ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھنے والا انسان کیا کہلاتا ہے؟ مومن، یعنی مسلمان۔ پکا مسلمان وہی ہے جو ان باتوں کو سچے دل سے مانتا ہے۔ ایک مومن کے لیے، یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں پر اور آخرت پر پختہ اور پکا یقین رکھے، یہ ہے ایمان۔ اب ہم دیکھیں گے عبادات کیا ہیں۔ عبادات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے عبادت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چلیں جی، اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے۔ عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ دو ارکان کے ہیں، توحید اور رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج شامل ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بچوں کہ ارکان کیا ہوتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور یہ وہ تمام پلرز ہیں جن پہ اسلام کی مضبوط عمارت کھڑی ہے۔ ان کو اگر ہم نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، جس میں سب سے پہلا ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ، غریبوں کا، ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے جس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور حج، ٹھیک ہے، ہر صاحب استطاعت کو جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، سال میں ایک دفعہ حج اس پہ فرض ہے۔ اب ہم کریں گے، معاشرے میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں لوگوں کے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم پرسکون زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتے۔ ٹھیک ہے، مومن کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پورے کرنے بھی لازمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حقوق کے ساتھ ساتھ جب تک آپ میرے بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو اس کا اجر ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس پہ تو اگر ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر وہ انسان ہمیں معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو لازم قرار دیا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں عقائد۔ ہاں تو بچوں، عقائد کیا ہے؟ عقیدہ، اس کا مطلب بھی ہے کہ کسی چیز کو گرہ باندھ لینا، کسی چیز پہ پختہ یقین رکھ لینا، یہ ہے عقیدہ۔
ٹھیک ہے، عقائد کا لفظ عقیدے کی جمع ہے جس کا لفظی معنی تو کسی چیز کو باندھنا یا گرا لگانا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا ہے، یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اب آپ کو پتہ چلا عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور یہ وہ نظریات ہیں، وہ بنیادی نظریات ہیں جن پر یقین رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ اور وہ عقائد کتنے ہیں؟ وہ ہیں 5۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا ہے الہامی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان لانا، اور پانچواں ہے آخرت کے دن یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب ہم 1 بائی 1 ان کی ڈیفینیشن جانیں گے، ان کی تفصیل میں جائیں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک عقیدہ ہے ہمارا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم دل سے یہ جان لیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی یکتا ہے اپنی خوبیوں میں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو ماننا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جیسے انسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے دنیا میں انسان جو ہے پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، پھر آگے ان کے وزراء ہیں اور اس طرح کے حساب کتاب کیے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنا سسٹم چلانے کے لیے، نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کچھ ڈیوٹیز لگائی ہیں، ان کے ذمے میں کچھ فرائض لگائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 4 اللہ تعالیٰ کے مشہور فرشتے ہیں جن کے نام ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی آئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے بارش برسانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ پھر ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے روح قبض کرنا، یعنی انسانوں کو روح کو اوپر لے کے جانا۔ پھر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی خوفناک آواز ہے، جب قیامت آئے گی تو اس اتنی خوفناک آواز کی وجہ سے ساری دنیا جو وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب 3rd نمبر پہ ہے الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابیں کون کون سی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے 4 کتابیں جو ہیں وہ یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ تورات کس نبی پہ نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سی ہدایات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کتابوں کے بارے میں: اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے پر، ٹھیک ہے۔ ان کتابوں میں قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہی قیامت تک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر 4 نمبر پہ 4تھا نمبر ہے رسولوں پر ایمان۔ رسول کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے اپنے ٹائم میں رسولوں کو مبعوث کیا۔ اب کتنے رسول ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ سب سے پہلے نبی جو تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری کون سے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آیا اور نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آخرت پر ایمان۔ اب پیارے بچوں، آخرت کیا ہے؟ آخرت ہے قیامت کا دن، مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ بنی بنائی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انسان کو واپس بلائیں گے۔ اور جس طرح آپ کا ہوتا ہے نا، ایک ویک میں ہم ایک یونٹ پڑھاتے ہیں اور اس کی اسیسمنٹ لیتے ہیں، اینڈ پہ جا کے کہ آیا بچوں کو جو ہم نے بتایا تھا، جو ہم نے سمجھایا تھا، انہوں نے پڑھا اچھے طریقے سے؟ ہاں، وہ ہوتا ہے ججمنٹ ڈے، اسیسمنٹ ڈے، اور پھر آپ کو وہ اس کے اکارڈنگ آپ کو مارکس ملتے ہیں، کسی کو اچھے کسی کو برے۔ سیم یہی حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا 40 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، جتنے بھی سال کے لیے بھیجا، اس کے بعد اس نے واپس جانا ہے۔ اس چیز پہ پختہ یقین رکھنا، یہ ہے آخرت پر ایمان۔
جب ہمیں یقین ہوگا کہ اچھے اعمال کے پر ہمیں جنت ملے گی اور برے اعمال پہ ہمیں دوزخ ملے گی. اس بات کو بھی اچھے طریقے سے ماننا جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. اب آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ریڈنگ کو کرنا ہے اور اپنے جو لکھنے کی پریکٹس بھی کیا کریں. ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہوتے ہیں نا ان کو لکھا کریں تاکہ آپ کو ہجے لکھنے آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلے کہ کون سے ورڈ کے کتنے سپیلنگ ہیں, ان کو توڑ کیسے ہیں, جوڑ کیسے ہیں. ریڈنگ جو بچے فوکس کے ساتھ کرتے ہیں نا, نہ تو انہیں کوسچن آنسر لرن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ وہ ایکسرسائز لرن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان کا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے نا ہائی فائی ہوتا ہے, ان کا آبجیکٹیو اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ فل بائی فل مارکس لیتے ہیں. اٹس اوور ناؤ. اب آپ نے ڈائری کیا ہے, اب آپ نے سبق ایمانیات اور عبادات کی پڑھائی کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے. اوکے, اٹس اوور ناؤ. اللہ حافظ.